دو دوست ہمارے، ایک تو ویبیک، آگے ہے OJHA، اور پہلا سوال ہے رامندر جیت سنگھ بھٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے خیالات بہت متقی ہیں، میں کئی بار اجمیر میں درگاہ شریف گیا ہوں، میں مذہب کے لحاظ سے ایک سکھ ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس مقدس مقام پہ لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں، اور یہاں ہندوؤں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں ایک بار تمام برادریوں کے مابین پیار اور امن دکھا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں بھی ایسے مقامات ہیں؟ بالکل جی، رامندر جیت سنگھ صاحب، جہاں مائنورٹیز پائی جاتی ہیں وہاں یہی صورتحال، خوشگوار صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو شاید پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، پونا میں ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، زندگی میں ان سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ تو ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میری طرف سے نا میں ایک زحمت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ میری طرف سے کچھ رقم جا کے داتا دربار پہ نظر کر دیں اور میرا نام بھی لکھوا دیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے انہیں کہا جی میں پتہ نہیں نام لکھوانے سے آپ کی کیا مراد ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہاں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چونکہ میں جب بھی کبھی گیا ہوں فاتحہ پڑھی تو آ گئے، اور مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کر دوں گا، اور ہمارے ہاں نارملی یہ رواج ہے کہ وہاں غریب غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے وہ دیگیں وغیرہ لوگ خرید کے وہاں بانٹ دیتے ہیں، اس طرح کی صورت۔ سو خیر میں آئی ڈڈ دیٹ۔ تو مجھے ان کا ہفتے 10 دن کے بعد میری ان سے ایک دوست کے تھرو زیادہ تر رابطہ ہوتا ہے، چونکہ میرے پاس وہ سیل فون ہوتا نہیں۔ تو میں نے پیغام بھیج دیا ان کو کہ جی آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ ان کا نام ہے، ہم جوشی صاحب کہتے ہیں ان کو۔ تو میں نے کہا، میں اپنے دوست امیر افضل کو کہا، میں نے کہا جوشی صاحب کو بتا دینا کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ خیر ان کا پھر مجھے فون آ گیا، وہ اتفاق سے مل بھی گیا، تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں بڑا یہ وہ آپ خیر۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، اور انہوں نے یہ اجمیر شریف کا ہی حوالہ دیا کہ میں نے بھی آپ کی طرف سے وہاں حاضری دی ہے، اور یہ وہ تو بھائی اس طرح کے مقامات، اس کی وجہ ہے رامندر جیت سنگھ صاحب، یہ بیسیکلی پولیٹیشین زیادہ گند ڈالتے ہیں، ادروائز انسان کو انسان سے کیا نفرت یا اناد، یہ ان کی غلط ٹیچنگز ہوتی ہیں، غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے جو اس طرح کا۔ ورنہ جیسے ہمارا ایک فزیکل جسم ہے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ میرے سامنے ہوں میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، یہ ہمارا فزیکل سیلف ہے، جسمانی سیلف ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا ایک ایموشنل سیلف بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اسپرچول روحانی سیلف بھی ہوتا ہے، اس کا ایک سوشل سیلف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کے اندر روحانی سیلف ذرا نشو و نما پا جاتا ہے، وہ پھر سکھ سکون کی تلاش میں بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے صوفیاء کے بڑے بڑے خوبصورت ان کی باتیں ہیں، مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہندا، دیکھ کسے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ پھر ہمارے ایک اور صوفی شاعر کا ایک شعر ہے، اے رام رحیم تے مولا کی، گل سمجھ لئی تے رولا کی۔ تو آپ بھٹی صاحب ہیں تو آپ کو پنجابی سمجھنے میں میرا خیال ہے دقت نہیں ہوگی۔ بہرحال
تھینک یو ویری مچ. اور سپر پاور بھی امریکہ جیسی، جس کے بارے میں بھٹو جیسے سیاسی جینیس نے اپنے آخری دنوں میں راجہ بازار پنڈی کے دورے میں خط لہراتے ہوئے سرعام یہ کہا تھا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر کون نہیں جانتا کہ بھٹو کو کیسے انجام کا سامنا کرنا پڑا. سو چہ پدی یا چند اور پدیوں کا شوربہ، اس دو ٹوک فیصلہ کن بیان کے پیچھے کسی کا دباؤ نہیں. خود عمران خان اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت سے کام انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنے کا عادی ہے، ورنہ زرداریوں اور شریفوں کی مکمل سیاسی اجارہ کی موجودگی میں پی ٹی آئی لانچ کر کے 22 سال اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا اینڈ کمپنی یا مولانا اور ہمنوا کا دباؤ اتنا ہی شدید ہے تو بھائی عوام کے وسیط اور مفاد میں اسے باقی ایریاز میں بھی استعمال کیوں نہیں کرتے جو نسبتاً بہت آسان ہے. سو مولانا پلیز مٹھ رکھیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بھد نہ اڑوائیں، اور اگر آپ کا کوئی ماڑا موٹا بھرم رہ گیا ہے تو اسے باقی رہنے دیں، آگے مولانا کی مرضی. قارئین معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً آدھا کالم تو مولانا ہی کھا گئے. لکھنا میں نے ایک اور موضوع پہ تھا، لیکن حضرت صاحب کا بیان دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا. میرا اصل موضوع تھا انصاف اور قانون. میرے مطابق جو میرا پروگرام جیو پہ ہوتا ہے، ہم اکثر ایک آدھ ایکڈیمک قسم کا سوال ضرور شامل کیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں سیاست کی نجاست مکمل طور پہ غالب آ گئی، جسے پچھلے پروگرام سے دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے. ہماری میزبان مریم ظفر نے پچھلی بار پوچھا کہ انسانی معاشرہ میں انصاف اور قانون کا کیا مقام اور کردار ہے. تو جواب عرض ہے کہ ہم جیسے معاشروں کے لیے یہ کلیدی سوال ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بنیادی فرق ہی انصاف اور قانون کا ہونا یا نہ ہونا ہے. جہاں انصاف، قانون اور عدالت نہیں، وہ انسانی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس سلسلے میں اہم ترین اور خطرناک ترین حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا، ان معاشروں کو آخر کار اللہ کے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ کا قہر بھی شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے معاشرے نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں، نہ یہ جی رہے ہوتے ہیں نہ یہ مر رہے ہوتے ہیں. رسوائی پسپائی جگہسائی ان کا مقدر بن جاتی ہے. دوسری طرف ہر وہ انسانی معاشرہ بدنام اور ناکام قرار پاتا ہے جہاں طاقتور کو پروٹیکٹ اور کمزور کو پنش کیا جاتا ہو، خواہ یہ درندگی مہنگے وکیل کی صورت میں ہی موجود کیوں نہ ہو. قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں اقدار کا قتل عام ہوگا، اور صرف ایک قدر یعنی صرف ایک ویلیو ہی باقی رہ جائے گی، جسے نیوسنس ویلیو کہتے ہیں. ایسے بد نصیب معاشروں میں قانون پاس ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جا سکے، اور اس کا لائسنس صرف طاقتوروں کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی قانون اور انصاف کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی احمق کو حماقت، بونگے کو بونگی، کمینے کو کمینگی، حاسد کو حسد، بے حیا کو بے حیائی، بے وفا کو بے وفائی، غیبت کرنے والے کو غیبت وغیرہ وغیرہ سے نہیں روک سکتا. اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قانون، انصاف اور عدالت کروڑوں انسانوں کے قاتل کو بھی صرف ایک ہی بار سزائے موت دے سکتی ہے، باقی سب ڈھونگ ہے، نخرہ ہے. اور اب آخر پہ ایک ہلکی پھلکی سی بات کہ لاز میں اہم ترین اور خطرناک ترین ان لاز ہوتے ہیں، اور ان لاز سے عام طور پہ الماس بابی ٹائپ مخلوق ہی بچ سکتا ہے یا بچ سکتی ہے.